السلام علیکم ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس میں آپ نائنتھ کلاس کے کمپیوٹر سائنس کو بہت کم ٹائم میں اچھے نمبر لے کے پاس کر سکتے ہیں. جن اسٹوڈنٹس کی تو تیاری اچھی ہے وہ بھی اس کی مدد سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور اگر کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو سیشن کے دوران صحیح طرح سے اپنی تیاری کسی بھی وجہ سے نہیں کر پائے، تو اب وہ صرف 2 دن اگر اچھی طرح سے محنت کر لیں تو بہت اچھے نمبر لے کر کمپیوٹر سائنس کو پاس کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو صرف پاس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی ہیلپ فل یہ ایک ویڈیو ہے. اس میں کمپیوٹر سائنس کے 5 چیپٹرز کو بہت مختصر جو ہے طریقے سے یہاں پہ سمرائز کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 2 دن بعد کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہوگا نائنتھ کلاس کا. تو اگر آپ ان تمام کویشچنز کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ 90% سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی صرف پاس ہونے کی خاطر پیپر دے رہا ہے تو وہ بھی اس کی مدد سے جو ہے صرف 2 دن میں بہت اچھی تیاری کر کے پاس اچھے نمبروں سے ہو سکتا ہے. صرف ہمارے پاس 2 دن ہیں، اور اس میں اگر آپ روز 5 گھنٹے بھی دیں تو 2 دن کے 10 گھنٹے ملا کے آپ کم از کم 50% مارکس حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو دیکھیے گا آخر تک، اور اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت سی مفید ٹپس بھی ہیں، اور کس طرح سے آپ نے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اور کون سے چیپٹرز کر لیں یا کون سے کویشچنز کو آپ کر لیں تو آپ اچھی طرح سے اپنا پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا. جیسا کہ اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، نائنتھ کلاس کی کمپیوٹر سائنس میں 5 چیپٹر ہیں آپ کے. اگر آپ صرف پاس ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت مختصر طریقے سے آپ اس کو کر کے پاس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ اس ویڈیو کی ہیلپ سے بہت اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ 160 کویشچنز کو لکھا ہے. اگر آپ ان میں سے صرف 80 کویشچنز بھی اچھی طرح سے کر لیں تو آپ کے بہت اچھے مارکس آ سکتے ہیں. جس طرح پہلے چیپٹر میں سے ہمارا ایک کویشچن ہے مسئلے کے حوالے سے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، پھر مسئلہ حل کرنے سے کیا مراد ہے، یہ مسئلہ حل کرنے کے 5 مراحل کرنے ہیں، اور مسئلے کا تعین کرنے سے کیا مراد ہے، مسئلے کا تعین کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور مسئلے کا جو پس منظر معلوم کرنا ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم مسئلے کو حل کرنے میں کس طرح سے وہ ہمارا مددگار ہو سکتا ہے، یا اندازہ لگانا اس سے کیا مراد ہے، تصویر بنانے سے کیا مراد ہے، مسئلے کو سمجھنے سے کیا مراد ہے، مسئلے کا تجزیہ کرنے سے کیا مراد ہے، ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے کیا مراحل ہیں اور اس میں کون سے سوالات کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ لانگ کویشچن کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک وقت میں لانگ کویشچن نہیں کر پا رہے، یاد نہیں کر پا رہے، تو آپ اس کو اس طرح سے مختصر کر کے یاد کر لیں. تو اگر یہ لانگ کویشچن میں آ جاتا ہے پھر بھی آپ اس کو اٹیمپٹ کر پائیں گے. اگر اس میں سے شارٹ کویشچنز آ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو اٹیمپٹ کر پائیں گے. اور مجھے امید ہے کم از کم ایک یا 2 کویشچن، کم از کم ایک کویشچن یہاں سے ضرور اٹھایا جائے گا مسئلے کے متعلق. پھر اسی میں آگے مسئلے کی حل کی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے، یہاں تک مسئلے والا جو کویشچن آپ کا ٹاپک اینڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایکٹ اٹ آؤٹ اور ٹیکنیک جو ہوتی ہے، نمونہ سے کیا مراد ہے، کینڈیڈ سولوشن سے کیا مراد ہے، مسئلے کا بہترین حل کا انتخاب کرنے سے کیا مراد ہے. یہاں تک آپ کا پہلے چیپٹر میں سے مسئلے کے ریلیونٹ چل رہے تھے کویشچنز. اس کے بعد پھر فلو چارٹ، اور فلو چارٹ کی اہمیت، اور فلو چارٹ میں استعمال ہونے والے جو سمبلز ہوتے ہیں، اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، یہ بھی پہلے چیپٹر میں سے. تو اسی طرح ایک وہاں پہ فلو چارٹ ہوگا آپ کی بک میں بھی کہ جراب پہننے کا آپ نے ایک سادہ سا فلو چارٹ لکھنا ہے. تو آپ نے اس کے سٹیپ لکھنے ہیں کہ آپ جب جراب پہنتے ہیں تو اس میں کون سے سٹیپس کو آپ فالو کرتے ہیں. تو بہت آسان سا ہے، جس طرح آپ سب لوگ جراب پہنتے ہیں تو اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس کو آپ نے پوائنٹس بنا کے لکھ دینا ہے. فلو چارٹ میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، ان دونوں کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے آپ سمبلز بھی یاد رکھیں گے، ان پٹ کا سمبل اور آؤٹ پٹ کا سمبل. اس کے بعد فیصلہ سازی کی تعریف کریں گے. فلو چارٹ کی علامتیں آپ نے یاد کرنی ہیں.
ٹرمینل اور پروسیسنگ کی جو علامتیں ہوتی ہیں فلو چارٹ میں، پھر فلو چارٹ کی کوئی سی دو علامت، جب آپ ساری علامات کو دیکھ لیں گے تو ان میں سے آپ کوئی سی دو علامت کر سکیں گے. اور فلو چارٹ میں جو ایک علامت استعمال ہوتی ہے فیصلہ سازی، ڈیسیژن جس کو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان پٹ آؤٹ پٹ، یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے. کنیکٹر کہاں پہ استعمال ہوتا ہے. یہاں تک اگر آپ فلو چارٹ کے کویشچنز کر لیتے ہیں تو اگر فلو چارٹ کا لانگ کویشچن آ جاتا ہے پھر بھی آپ اس کو اٹیمپٹ کر پائیں گے. اگر شارٹ کویشچنز آتے ہیں پھر بھی آپ ان کو اٹیمپٹ کر پائیں گے. الگوریدم کی ڈیفینیشن آپ کر لیں، اور اس کے بعد الگوریدم کا لفظ کہاں سے لیا گیا ہے. الگوریدم لکھنے کے لیے کوئی سی 4 علامتوں کے نام لکھ لیں. اسٹارٹ اور اسٹاپ کی علامت کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ایف ایلس کی علامت کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے. یہ پہلے چیپٹر میں سے ہم کر رہے ہیں. الگوریدم کی جو علامت سیٹ ہے اس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے، ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں سیٹ کو. الگوریدم کی کارگزاری، ایفیکٹونیس سے کیا مراد ہے، اس کو کس طرح سے ناپا جاتا ہے. اور پھر یہاں تک اگر آپ کر لیتے ہیں، یہ الگوریدم کے کویشچنز ہیں. یہاں پر پھر میں وہی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ شارٹ کویشچنز بھی آپ کر پائیں گے اور لانگ کویشچنز بھی. لانگ کویشچن آ جاتا ہے الگوریدم کے ریلیونٹ تو پھر بھی آپ یہ کر پائیں گے. اور پھر ہے لاجیکل ایرر، اس کی ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہے. ٹریس ٹیبل سے کیا مراد ہے، اس میں خالی اور یہ جو ڈیش کی لائنیں ہوتی ہیں ان سے کیا مراد ہوتا ہے ٹریس ٹیبل کے اندر. تو یہاں تک آپ کا پہلا چیپٹر تھا. اس کے بعد پھر اگر آپ پہلا چیپٹر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے جو ہیں اگر آپ اس کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو میں اس کو پھر بھی غلطی کے چانسز کو نکالتے ہوئے پھر بھی آپ کے 10 سے زیادہ نمبر بن سکتے ہیں. اور پھر نمبر سسٹم کی تعریف، یہاں پہ جو ہم نے 3 نمبر سسٹم پڑھے ہوں گے، اعشاری، ثنائی اور ہیگزا ڈیسیمل، ان کی تینوں کی ڈیفینیشن آپ کریں گے. پھر یہاں پہ کنورجن ہے. اگر آپ کو میتھمیٹکس کا کنسیپٹ ہے تو آپ ایک ہی دن میں اور بہت مختصر وقت میں ان کو چینج کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ رپیٹ کروا دیتا ہوں کہ اگر آپ بڑے نمبر سے چھوٹے نمبر کی طرف جائیں گے تو پھر آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے، اور چھوٹے نمبر سے بڑے نمبر کی طرف جائیں گے پھر آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے. جیسے ثنائی سے آپ اعشاری میں جائیں گے تو پھر آپ نے ضرب یا ملٹیپلیکیشن کا پروسیس اپلائی کرنا ہے، اور اعشاری کو واپس ثنائی میں لے کے آئیں گے تو اس کے لیے آپ نے ڈیوائڈ کا میتھڈ اپلائی کرنا ہے. اسی طرح جتنے بھی نمبر سسٹم ہے وہاں پہ یہی والی ٹیکنیک اپلائی کی جاتی ہے. تو اس کو آپ دیکھیں گے، بیس 2 والے، بیس 10 والے، اور بیس جو 16 والے جو ہیں آپ نے وہ کرنے ہیں. اور یہاں پہ آپ کا دوسرا چیپٹر میں ہی پھر میموری کی تعریف آپ نے کرنی ہے. میموری کی 2 قسمیں ہیں، وولٹائل اور نان وولٹائل، ان دونوں کی ڈیفینیشن کرنی ہے. وولٹائل اور نان وولٹائل سٹوریج ڈیوائسز میں کیا فرق ہوتا ہے. اور پھر میموری سے ریلیونٹ بٹ آ جاتی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹیبل بنی ہوگی آپ کی بک میں، بٹ، اور اس کے بعد آتی ہے کلو بائٹ. بٹ کے بعد بائٹ ہوگی، پھر کلو بائٹ، میگا بائٹ، گیگا بائٹ، اور یہ پیٹا بائٹ، ٹیرا بائٹ. یہ ساری جو ڈیفینیشنز ہیں ان کی ویلیو آپ یاد کریں گے کہ جو 1024 بٹ ہوتی ہیں وہ مل کے کلو بائٹ بناتی ہیں، 1024 کلو بائٹ مل کے 1 میگا بائٹ بناتی ہیں، 1024 میگا بائٹ مل کے 1 گیگا بائٹ بناتی ہیں. تو یہ جو ایک ٹیبل ہے اس میں 1024 کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1024 جو ہیں بٹ مل کے کلو بائٹ. اس کو ترتیب سے آپ یاد کر لیں، بٹ، کلو بائٹ، پھر کلو بائٹ مل کے میگا بائٹ، میگا بائٹ مل کے گیگا بائٹ، اور پھر آگے اسی طرح ترتیب چلتی ہے. بٹ اور بائٹ کا ڈیفرنس، اور یہاں پہ آپ کا ہو جاتا ہے دوسرے چیپٹر میں ہی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بولین الجبرا کی ڈیفینیشن کریں گے آپ. بولین پریپوزیشن کا آئیڈیا کس نے دیا تھا، ٹروتھ ویلیوز کیا ہوتی ہیں، لاجیکل آپریٹرز کیا ہوتے ہیں، جس میں آپ اینڈ، آر اور ناٹ آپ کے 3 جو ہیں. اس کو اگر میں رپیٹ کروا دوں آپ کو، اینڈ جو ہوتا ہے وہ آپ یوں کر لیں کہ ملٹیپلیکیشن کے پرپس میں استعمال ہوتا ہے، اور جو آر ہے وہ ایڈیشن کے پرپس سے استعمال ہوتا ہے، اور جو ناٹ ہے وہ ویلیو کو انورٹ کر دیتا ہے کہ 0 کو 1 کر دیتا ہے، 1 کو 0 کر دیتا ہے. اگر ہم اینڈ کی بات کریں تو اینڈ جو ہے ملٹیپلیکیشن میں استعمال ہوتا ہے. اگر دونوں ویلیوز 0 ہوں گی تو رسپانس آپ کو 0 ملے گا. ایک ویلیو 1 اور دوسری 0 ہوگی تو 1 اور 0 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 0 آنسر آ جائے گا. اسی طرح سے پھر اگر ہم آر کی بات کرتے ہیں تو آر میں آپ نے ایڈ کرنا ہے 0 اور 0، 0، 0 1، 0 + 1، 1 ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ڈفرینٹ ویلیوز ہوں گی یا ایک بھی 1 آ گیا تو وہ آنسر آپ کو 1 ملے گا آر میں. اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں کا 1 ہوگا، دونوں ٹریو ہوں گی یا 1 ہوگا تو پھر آپ کو 1 رسپانس ملے گا. لاجیکل آپریٹر میں ہم نے اینڈ آپریشن بھی دیکھ لیا، یہ سارے ہم نے دیکھ لیے. پھر ٹروتھ ٹیبل کیا ہوتی ہے، جن آپریشنز کی ہم وہ پریپوزیشن بنا کے پھر جو ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا جو رسپانس ہمیں ملتا ہے.
تو پھر یہ ایک آپ نے آپریٹرز کرنے ہیں. ان تینوں کی ٹروتھ ٹیبل بنانی آنی چاہیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اینڈ میں ملٹیپلیکیشن، اور میں ایڈیشن اور ناٹ میں چینج کر دینا، جو بھی میں نے اوپر ریپیٹ کیا آپ کو. بولین ایکسپریشن کیا ہوتی ہے، اور کمپاؤنڈ پریپوزیشن کے لیے ٹروتھ ٹیبل بنانا. اس میں کوئی ایسی آپ اسٹیٹمنٹ لیں گے جس میں کہ اینڈ بھی ہو، آر بھی ہو، یا اینڈ کے ساتھ ناٹ لگ جائے جس کو ہم نینڈ کہتے ہیں، لیکن آپ کے سلیبس میں نینڈ نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر دو آپریٹر ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کمپاؤنڈ پریپوزیشن بولتے ہیں. لاجیکل ایکسپریشن کیا ہوتی ہے. یہاں تک آپ کے 2 چیپٹر اینڈ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر تیسرا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے. کمپیوٹر نیٹ ورکس کی تعریف کرنی ہے آپ نے. بہت امپورٹنٹ یہ ڈیفینیشن ہے. پھر نیٹ ورک کا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے. جب بہت سے نیٹ ورک آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر وہ ایک کمپلیکس نیٹ ورک بن جاتا ہے، اس کو نیٹ ورک کا نیٹ ورک کہتے ہیں. اس کی ضرورت کیا ہے. وسائل شیئر کرنے سے کیا مراد ہے، وسائل کے اشتراک سے کیا مراد ہے. فائل شیئر کرنے سے کیا مراد ہے. ہارڈ ویئر شیئر کرنا، اپلیکیشن شیئر کرنا، انٹرنیٹ کنیکشن کی شیئرنگ کرنا. تو ان تمام کی آپ اگر ڈیفینیشن کر لیں اور کنسیپٹ اپنے حساب سے رکھیں. جس طرح کہ اگر ہم بات کرتے ہیں وسائل کے اشتراک سے کیا مراد ہے، تو وسائل اشتراک کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ اپنی ہارڈ ویئر دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں، یا آپ اپنا کوئی سافٹ ویئر دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں. اور اسی طرح فائل شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی فائل ٹرانسفر کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل بہت کامن اپلیکیشن واٹس ایپ ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ فائل کو شیئر کرتے ہیں، وہ بھی نیٹ ورک کی مدد سے ممکن ہے. ہارڈ ویئر شیئرنگ ہو گئی. اور اسی طرح سے اپلیکیشن شیئر کرنا کہ ایک ہی اپلیکیشن کو 2 یا 2 سے زیادہ یوزر یوز کر لیتے ہیں. یہ ایسی بہت سی اپلیکیشن موجود ہیں. اور انٹرنیٹ کنیکشن، اس کی بھی آپ اگزامپل کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں بچوں کو. جیسے کہ ہاٹ اسپاٹ کی آپ اگزامپل سے کروا سکتے ہیں. یوزر کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے. 2 یوزرز کا آپس میں کمیونیکیٹ کرنا. اور محفوظ کرنے کی صلاحیت بڑھانے میں نیٹ ورک کس طرح سے فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے لیے آپ گوگل ڈرائیو کی، ون ڈرائیو کی، یا جو دوسری اسی طرح سے ڈرائیوز ہیں ان کی آپ اگزامپل دے سکتے ہیں. ڈیٹا یا فائل کو محفوظ کرنے کے لیے 2 سرور کے نام لکھیں، وہی والا آپ لکھ دیں، گوگل ڈرائیو اور ون ڈرائیو. پھر سرور کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، سرور اور کلائنٹ کمپیوٹر میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. ڈیٹا کمیونیکیشن سے کیا مراد ہے. کمیونیکیشن سسٹم کی تعریف کریں. کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی عناصر کون سے ہیں. کمیونیکیشن چینل، پروٹوکول، میسیج کے 2 حصے، اور پھر پلے لوڈ اور کنٹرول انفارمیشن، یہ دونوں میسیج کے حصے ہیں. ٹی سی پی آئی پی کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے نیٹ ورک لیئر کا فنکشن بتانا ہے کہ نیٹ ورک لیئر جو ہوتی ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. اور پھر ڈیٹا لنک لیئر. میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان 5 لیئرز کو دیکھ لیں، تو آپ کا لانگ کویشچن بھی اٹیمپٹ ہو جائے گا، جس کو بڑی کلاسز میں پھر جو ہے اسی کو ایکسپینڈ کر کے او ایس آئی ماڈل کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں پہ صرف آپ کی 5 لیئرز ہیں. کون کون سی 5 لیئر ہیں. لیئر، نیٹ ورک لیئر، ڈیٹا لنک لیئر، اور فزیکل لیئر، اپلیکیشن لیئر. اور یہاں اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں 3، یہ آ جاتے ہیں پروٹوکول، ایچ ٹی ٹی پی، ایس ایم ٹی پی، اور ایک تیسرا جو ہے آپ کا فائل، ایف ٹی پی، فائل ٹرانسفر پروٹوکول. یہ تینوں کے مقصد کیا ہوتے ہیں. آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے آئی پی ایڈریس. اس کے 2 اسٹینڈرڈ ہیں، آئی پی وی 4، آئی پی وی 6. اور پھر اسٹیٹک اور ڈائنامک آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے. راؤٹر کیا ہوتا ہے، راؤٹنگ کا پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے. کلائنٹ اور سرور ایک دوسرے سے کیسے رابطہ کرتے ہیں. کمیونیکیشن کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں. ایک ویب سرور کیسے کام کرتا ہے. وولٹائل اور نان وولٹائل اسٹوریج ڈیوائسز میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. ڈیٹا کی رازداری سے کیا مراد ہے. ڈیٹا کی سیکیورٹی، رازداری اور پوشیدگی سے کیا مراد ہے. پائریسی اور اوپن سورس سافٹ ویئر کون سے ہوتے ہیں. سافٹ ویئر پائریسی کی تعریف کریں. سافٹ لفٹنگ کیا ہوتا ہے. کلائنٹ سرور اوور ویوز کی تعریف کریں. ہارڈ ڈسک لوڈنگ کی تعریف کریں. جیل سازی کیا ہوتی ہے. آن لائن پائریسی کیا ہوتی ہے. دھوکہ دہی اور غلط استعمال سے کیا مراد ہے. فشنگ سے کیا مراد ہے. پیٹنٹ کیا ہوتا ہے اور ہمیں رجسٹر کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. پیٹنٹ کی تعریف. تجارتی راز، تخریب کاری، کمپیوٹر وائرلیس کیا ہوتے ہیں. سائفر ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے. ہیکر کون ہوتا ہے. خفیہ کاری ڈیٹا کو ہیکر سے کیسے تحفظ فراہم کرتی ہے. خفیہ کاری رازداری کی حفاظت کیسے کرتی ہے. متبادل سازی کے طریقے کی تعریف کریں. گیس جولیس سیزر کون تھا. سیزر سائفر کا طریقہ کیا ہے. سائفر ٹیبل کیا ہے. وگن سائفر طریقہ کیا ہوتا ہے. انٹیریم سائفر ٹیکسٹ کی تعریف کریں. کرپٹوگرافک کیز اور جو پاسورڈ کے درمیان کیا فرق ہے. اچھے پاسورڈ کی 2 خصوصیات لکھیں. اور سائبر کرائم کی تعریف. سائبر کرائم کی اقسام کون کون سی ہیں. ٹرانزیکشن فراڈ کیا ہوتا ہے. یہ بہت کامن ہے آج کل، آپ اس کی اگزامپل بچوں کو کروا سکتے ہیں. ٹرانزیکشن فراڈ جو ہے، جس طرح کے بہت سے فیک میسیجز آتے ہیں جن سے وہ آپ کا ڈیٹا لے لیتے ہیں. ٹیکسٹ فارمیٹنگ. ویب پیج پر ہائپر لنک کیسے لگایا جاتا ہے. اینکر سے کیا مراد ہے.
اور ایک تصویر ہائپر لنک کیسے لگایا جاتا ہے، یہ HTML کا جو چیپٹر ہے، ترتیب وار اور بے ترتیب لسٹوں میں کیا فرق ہے، اور ہائپر لنک اور اینکر میں کیا فرق ہوتا ہے، HTML سے کیا مراد ہے، HTML کی ڈیفینیشن ضرور کروائیے گا بچوں کو، اور اس کے ٹیگز کے نام بھی. اور اس کے بعد آپ نے پیر ڈیٹنگ کا جرنل سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، HTML ڈاکومنٹ کے بنیادی حصوں کے نام اور باڈی سیکشن سے کیا مراد ہے. اگر آپ لوگ صرف پاس ہونے کے مقصد سے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ صرف پہلے 2 چیپٹر کر لیں. پہلے 2 چیپٹر کرنے سے آپ لوگوں کا 40% سے زیادہ کورس کور ہو جائے گا، اور اس میں آپ اس کے ساتھ باقی 3 چیپٹرز کی آبجیکٹیو تیار کر لیں اور ان کے جو ایکسرسائز میں کویشچنز ہیں وہ کر لیں. پہلے 2 چیپٹر مکمل، ان پہلے 2 چیپٹر کے یہاں پہ جو کویشچنز لکھے گئے ہیں وہ آپ مکمل کر لیں، اور باقی جو 3 چیپٹرز ہیں ان کی معروضی والا سیکشن جو ہے وہ آپ کر لیں. اگر تھوڑا سا اور ٹائم آپ کے پاس بچتا ہے تو آپ اس کے ایکسرسائز والے کویشچنز کر لیں، تو آپ کا جو ہے آپ 50% سے زیادہ مارکس لے سکتے ہیں. یہ تھے آپ کے 160 جو کویشچنز ہیں جو کہ آپ آبجیکٹیو کے حوالے سے تیار کر لیں. تو اگر آپ یہ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے انہی میں سے لانگ کویشچنز بھی بن سکتے ہیں. اگر جو کوئی اسٹوڈنٹ لانگ کویشچنز کو علیحدہ سے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میں نے ایک ترتیب آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ آپ کون کون سے لانگ کویشچنز کر سکتے ہیں ان 5 چیپٹرز کے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ فلو چارٹ ہیں کرنے والے. ایک درجہ حرارت والا فلو چارٹ آپ چینج کر لیں جس میں کہ سینٹی گریڈ سے فارن ہائٹ میں چینج کرنے کا فلو چارٹ، مستطیل کا رقبہ معلوم کرنے کا فلو چارٹ، جمع ضرب اور اوسط معلوم کرنے کے لیے الگوریدم، انٹرسٹ معلوم کرنے کا الگوریدم. بہت آسان ہے یہ پہلے چیپٹر میں. اسٹیٹک اور ڈائنامک IP ایڈریس کیا ہوتے ہیں یہ نیٹ ورک والے چیپٹر میں ہے. کمیونیکیشن چینل کیا ہوتا ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور ملٹی پوائنٹ کنیکشن میں فرق کیا ہوتا ہے. اور اس میں آپ اگر زیادہ ہی اس کو مزید کم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ فلو چارٹ اچھی طرح سے کر لیں، الگوریدم جو 2-3 یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح سے کر لیں، اور یہاں سے آپ ایک IP ایڈریس والا کویشچن کر لیں، اور پھر TCP IP اس کے 5 لیئر کے فنکشن یہ کر لیں آپ. عارضی اور مستقل جو اسٹوریج ڈیوائسز ہوتا ہے ایک یہ کویشچن کر لیں، اور پھر آپ جو ہے نیکسٹ دیکھ لیں. اس میں ایک یہ پائریسی والا کویشچن کر لیں. جو پہلا سوال ہے سافٹ ویئر پائریسی کی اقسام کون سی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر آپ ان کویشچنز کو بھی کر لیتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو 4-5 کویشچنز بتائے ہیں اور باقی جو وہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے شارٹ کویشچنز کر لیتے ہیں، تو آپ کا پیپر جو ہے بہت اچھی طرح سے حل ہو سکتا ہے. اگر آپ کے پاس آپ نے پہلے ان تمام کو کیا ہوا ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ ان تمام کو کر لیں جو یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ کویشچنز نظر آ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو ہے صرف 2 دن اگر آپ کمپیوٹر سائنس کو کر لیں تو آپ 80% سے زیادہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی لوگ صرف پاس کرنے کے مقصد سے کر رہے ہیں تو وہ پہلے 2 چیپٹر کر لیں اور باقی چیپٹرز کی ایکسرسائز کے کویشچنز اور ان کو آبجیکٹیو کو دیکھ لیں. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی مددگار ہوگی، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے نہیں پڑھ سکے کمپیوٹر سائنس کو تو وہ ابھی ان کویشچنز کو اگر کر لیں تو 160 میں سے اگر آپ صرف 80 کویشچنز بھی کر لیں تو امید یہی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پاس کر پائیں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو بھی لائک کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجیے گا. گڈ لک اسٹوڈنٹس.